غازی ارطغرل ایک ایسا ڈرامہ سیریل جس نے یورپ، ہندوستان سمیت عرب کو کیوں اتنا خوفزدہ کر دیا۔ یہ ممالک اس ڈرامے پر پابندیوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں جن کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، اس ویڈیو میں یہی بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2014 میں شروع ہونے والا یہ ڈرامہ سیریل غازی ارطغرل نے سب لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ سیریل ہے جس نے پوری دنیا میں ریکارڈ پہ ریکارڈ قائم کر دیے ہیں اور کم و بیش 60 ممالک میں ڈبنگ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ یورپ، ہندوستان سمیت عرب کیوں اتنا اس ڈرامے سے خوفزدہ ہے، اس ویڈیو میں یہی بات کریں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ہسٹری سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل مختصر سا تعارف اس کی ہسٹری کے متعلق کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے متعلق پوری رہنمائی حاصل ہو سکے۔ یہ معاملہ آج کا نہیں بلکہ بہت صدیوں پہلے کا ہے۔ 13ویں صدی میں جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے نکلنے والے بہت سارے منگول تاتاری حملے کر رہے تھے، مسلمانوں پہ، یورپ پہ اور چین تک گئے۔ انہوں نے بہت علاقوں کو فتح کیا اور بہت تباہی مچائی۔ ان کے فوجی بہت جابر ہوا کرتے تھے۔ یہ حملے کرتے ہوئے خوارزم تک گئے تو خوارزم کی ایک بڑی مضبوط سلطنت تھی، انہوں نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ اس تباہی کے دوران ایک قبیلہ جس میں 400-500 خاندان تھے اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگے، جس کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا سلمان شاہ۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، تیسرے نمبر والا بیٹا تھا ارطغرل جس پہ یہ ڈرامہ بنا ہوا ہے۔ سلمان شاہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ ارطغرل کی بہادری دیکھ کر قبیلہ والوں نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ مختصر یہ کہ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی اور دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر ترکی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت اس علاقے کی صورتحال ذرا بہتر تھی۔ جب یہ سفر کر رہے تھے تو انقرہ کے قریب انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں، تو ارطغرل نے ہارتی ہوئی فوج کا ساتھ دیا جس سے ہارتی ہوئی فوج جیت گئی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ فوج علاؤالدین کی تھی جو وہاں کے سردار تھے اور مسلمان تھے۔ دوسری فوج غالباً تاتاریوں کی مانی جاتی ہے۔ ارطغرل کی وجہ سے علاؤالدین ہاری ہوئی جنگ جیت گیا۔ علاؤالدین انہیں اپنے ساتھ انقرہ لے گیا اور ایک پہاڑی علاقے کا سردار بنا دیا تاکہ حملے کے وقت ہماری مدد کر سکیں۔ ارطغرل نے آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور ایک وقت آیا کہ اپنی وفات سے پہلے یہ بہت طاقتور ہو گیا۔ ارطغرل کے بیٹوں میں سے جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے اس کی جگہ لی، جو ایک پکا سچا مسلمان تھا، اور اس نے اتنے علاقے فتح کیے کہ ان کی حکومت 3 براعظموں تک پھیل گئی اور اس کے نام کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سلطنت تقریباً 650 سال تک جاری رہی۔ 650 سال کے بعد ان میں عیاشیاں آ گئیں، غداریاں آ گئیں جو اس سلطنت کے ٹوٹنے کا سبب بنی۔ اب 40 ملک ایسے ہیں جن پر براہ راست سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ کچھ نے برطانیہ کا ساتھ دیا، ان میں امریکہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور دیگر کئی ممالک۔ جرمنی اور آس پاس کے ممالک نے ترکوں کا ساتھ دیا اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی جس سے 40 ممالک علیحدہ ہوئے اور آخرکار ایک معاہدہ لوزین میں ہوا جو کہ سوئٹزرلینڈ کا علاقہ ہے، جس کو معاہدہ لوزین کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی مدت 2023 میں پوری ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ معاہدے میں کچھ نکات تھے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، سب جانشینوں کو ہٹا دیا جائے گا، ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا جائے گا، یعنی ترکی میں اسلامی نظام رائج نہیں ہوگا، حتیٰ کہ شروع میں عربی زبان میں اذان دینے پر پابندی تھی۔ ترکی پر جو سب سے بڑی معاشی پابندی لگائی گئی وہ یہ تھی کہ ترکی اپنے ملک سے معدنیات نہیں نکال سکے گا۔
یعنی اپنے ملک سے تیل کی ڈرلنگ نہیں کر سکے گا اور یہ ہمیشہ تیل دوسرے ممالک سے خریدے گا۔ اور ترکی پر جو سب سے بڑی پابندی لگائی گئی وہ یہ تھی کہ ترکی میں ایک بہت ہی مشہور بندرگاہ ہے جس کو باسفورس کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو عالمی پانی قرار دے دیا گیا کہ کوئی بھی جہاز جو یہاں سے گزرے گا ترکی ان سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ اس بندرگاہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے جو کہ نہر سوئس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت مانی جاتی ہے۔ اب یہ ڈرامہ غازی ارطغرل بنانے کا مقصد تھا ترکوں کو کھویا ہوا مقام یاد دلانا، کیونکہ 2023 میں یہ معاہدہ مکمل ہونے والا ہے۔ اب ترک پہلے والا ترک نہیں رہے گا۔ اس سے عرب ممالک، ہندوستان اور یورپ خوف زدہ ہیں، کیونکہ ترکوں کے پاس پہلے حجاج تھا، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اور پوری دنیا سے لوگ حج اور عمرہ کا فریضہ ادا کرنے آتے تھے۔ ترکی ان کی میزبانی کرتا تھا۔ ترک یہ کہتے ہیں کہ حجاج ہم سے دھوکے کے ساتھ چھین لیا گیا، جو کہ 2023 میں دوبارہ میزبانی کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ دوسری بات وہ یہ کہ ترکی اپنے ملک سے معدنیات یعنی تیل کی ڈرلنگ شروع کر لے گا، جس سے تیل نکالنے والے عرب ممالک اور ان کے ساتھ امریکہ کو بھی معاشی استحصال کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے عربیوں کی ڈیمانڈ پہلے سے کم ہوگی۔ ترکی نے پاکستان، چین، ملیشیا اور روس کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیے ہیں، جو انہیں 2023 کے بعد بہت مدد فراہم کریں گے۔ ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس ڈرامے سیریل کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس سیریل پر پابندیوں پہ پابندیاں لگا رہا ہے اور کسی بھی ہندوستانی اداکار کو اس کی ڈبنگ کی اجازت نہیں دی ہوئی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ بڑی مقبولیت کے ساتھ کشمیر میں پھیل رہا ہے، اور یہ ڈرامہ سیریل ہمیں جدوجہد اور ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ ہندوستان اس وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی کوشش ایک ہائی پریشر کے ساتھ ابھرے گی جس کو کنٹرول کر پانا مشکل ہوگا۔ پابندیوں کے باوجود کشمیری یہ ڈرامہ سیریل بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے USB میں ایک دوسرے کو فراہم کر رہے ہیں، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ چند وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ممالک بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور اس ڈرامے پر پابندیوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔